اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افعن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 15 آیت نمبر 144 کو آپ نے سماعت فرمایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دو رکوعات سے غزوہ احد کے واقعات پر تبصرہ چل رہا ہے۔ اب ان آیات کی تشریح اور ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں اللہ کے۔ غزوہ احد کے دوران جب یہ افواہ اڑ گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو بعض لوگ بہت دل گرفتہ ہو گئے کہ اب کس لیے جنگ کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان میں سے تھے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر تلوار پھینک دی اور دل برداشتہ ہو کر بیٹھ گئے کہ اب ہم نے جنگ کر کے کیا لینا ہے۔ یہاں اس طرز عمل کی نفی ہو رہی ہے کہ تمہارا یہ رویہ غلط تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، وہ معبود تو نہیں ہیں۔ تم ان کے لیے جہاد نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان و مال قربان کر رہے ہو۔ محمد تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قد خلت مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ کیا اس صورتحال میں تم الٹے پاؤں راہ حق سے پھر جاؤ گے؟ کیا یہی تمہارے دین اور ایمان کی حقیقت ہے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ جذباتی انسان تھے لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر حوصلہ چھوڑ گئے، اور آپ کی تقریباً یہی کیفیت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ہو گئی تھی۔ آپ تلوار سونت کر بیٹھ گئے تھے کہ جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر اس وقت مدینہ کے مضافات میں تھے۔ آپ آتے ہی سیدھے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر چادر تھی۔ آپ نے چادر ہٹائی اور جھک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور رو دیے۔ پھر کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، یعنی اب دوبارہ آپ پر موت وارد نہیں ہوگی، اب تو آپ کو حیات جاودانی حاصل ہو چکی ہے۔ حضرت ابو بکر باہر آئے اور لوگوں سے خطاب شروع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہو کہ اللہ تو زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور حضرت ابو بکر کی زبانی یہ آیت سن کر لوگوں کو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہو، حالانکہ یہ آیت تو دراصل غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے۔ آگے آیت نمبر 145 میں فرمایا جا رہا ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مر سکے مگر اللہ کے حکم سے۔ کتابًا مُعَجَّلًا، ہر ایک کی موت کا وقت مقرر لکھا ہوا ہے، اجل معین کے ساتھ ہر ایک کا وقت طے ہے، لہذا انسان کی بہترین محافظ خود موت ہے۔ آپ کی موت کا جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے کوئی آپ کے لیے موت نہیں لا سکتا۔
وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو واقعتاً آخرت کا اجر چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دیں گے۔ یہ مضمون ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 200 سے 202 تک حج کے سلسلے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو ہم بھرپور جزا دیں گے۔ کسی کو موت نہیں آ سکتی مگر اللہ کے حکم سے۔ موت کا وقت اللہ کا مقرر کرتا ہے، یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آپ جوان ہیں اور جوانی میں موت آنی ہے تو آ جائے گی، صحت مند ہیں تو تندرستی میں موت آ جائے گی، بیمار ہیں تو بیماری میں موت آ جائے گی۔ آپ جو بھی ہیں، آپ کی موت کا جو وقت معین ہے اس پر آپ کو موت آ جائے گی۔ وہ نہ کسی بیماری کی اور نہ کسی حادثے کی محتاج ہے اور نہ ہی عمر کی محتاج ہے، وہ تو اللہ کا ایک امر ہے۔ فرمایا اگر تمہیں دنیا کی لذت پرستی اور عیش و آرام چاہیے تو وہ ہم تمہیں دے دیں گے، اور اگر تمہیں آخرت کا حصہ اس کا بدلہ چاہیے تو وہ بھی ہم دے دیں گے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر اللہ سے دنیا مانگی جائے تو دنیا دیتے ہیں، اور اتنی دیتے ہیں جتنی کہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، زیادہ نہیں ملتی۔ اور اگر اللہ سے آخرت مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ آخرت بھی دیتے ہیں اور ساتھ دنیا بھی دیتے ہیں، اور یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جتنا چاہے دے دے۔ منافقین میں دو خاص کمزوریاں ہیں۔ پہلی کمزوری یہ ہے کہ وہ موت اور زندگی کو انسانی تدبیر کا حصہ سمجھتے ہیں۔ مثلا موت اس لیے آئی کہ ڈاکٹر نے ٹھیک علاج نہیں کیا، زندہ اس لیے ہیں کہ وائٹامنز کھا رہے ہیں۔ زندگی اور موت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جب تمہیں چاہے گا بلا لے گا۔ منافقین اور کمزور ایمان کے لوگوں کی خرابی یہ ہے کہ اتنی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس کو اپنی تدبیر کا حصہ سمجھتے ہیں کہ زندہ ہیں تو اپنی کسی تدبیر کی وجہ سے ہیں، اور موت آ گئی تو اپنی ہی کسی بے وقوفی کی وجہ سے آئے گی۔ در حقیقت ہم جو تدبیر کرتے ہیں، جو علاج کرتے ہیں، ہم جو دعائیں مانگتے ہیں، جن دعاؤں کے ذریعے سے ہماری بچت بھی ہو جاتی ہے، یہ سارا نظام اللہ کے پروگرام کا حصہ ہوتا ہے۔ منافقین کی دوسری کمزوری یہ ہے کہ وہ رزق کی کمائی کو بھی اپنی تدبیر کا حصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی عطا اور اس کا مقرر کردہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم جتنا چاہیں جیسے چاہیں کما لیں، یہ بھی غلط ہے۔ رزق بھی اللہ نے پہلے ہی سے مقرر کر رکھا ہے۔ جب بچہ انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ اس نطفے پر ہاتھ پھیر کر اس کو انسان کی شکل بنا دیتا ہے، اس میں روح ڈال دیتا ہے۔ اس وقت فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے انسان، تیری اتنی زندگی ہوگی اور اللہ نے تیرے لیے اتنا رزق مقرر کر دیا ہے، جسے عربی میں نصیب کہتے ہیں۔ اب اس نصیب کو نہ کم کیا جا سکتا ہے نہ زیادہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبہ جمعہ میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، ایک بات نہ بھولنا، اور وہ یہ کہ کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے حصے اور نصیب کا رزق پورا پورا وصول نہ کر لے۔ اور فرمایا جب یہ بات ہے تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی طلب، کمائی اور محنت میں جمال پیدا کرو، حسین اور حلال طریقے سے رزق کماؤ۔ ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا نصیب میں لکھا گیا، پھر تم اسے حرام بنا کر کیوں حاصل کرتے ہو؟ ہاں، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے جتنا چاہو حلال کما لو، جتنا چاہو حرام کما لو، ملے گا اتنا ہی۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کماتے کماتے اپنے اندر آخرت کی تڑپ بھی پیدا کرو۔ آخرت مانگو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، تمہارے کیے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آگے آیت نمبر 146، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی۔ اے مسلمانوں، تمہارے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ پہلا تو نہیں ہے۔ اللہ کے بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں جن کی معیت میں بہت سارے اللہ والوں نے، اللہ کے ماننے اور چاہنے والوں نے، اللہ کے دیوانوں اور متوالوں نے، اللہ کے غلاموں اور عاشقوں نے اللہ کی دشمنوں سے جنگیں کی ہیں۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں اس پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا،
اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ ہی باطل کے آگے سرنگوں ہوئے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی صابروں سے، ایسے ہی صبر کرنے والوں سے محبت ہے۔ بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کی رہنمائی میں اللہ والوں نے کفار سے جنگ کی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پہلے نبی، پہلے رسول نہیں ہیں، ان سے پہلے بھی نبی اور رسول ہو گزرے ہیں، اور تم پہلی امت نہیں ہو جو جہاد کر رہی ہے۔ تم سے پہلی ساری امتوں نے جہاد کیا ہے، اور جہاد کے دوران ان کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے ہیں جیسے تمہارے ساتھ غزوہ احد میں پیش آئے ہیں۔ یہ اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کے صحابہ نے کمزوری دکھا دی ہو، مایوس ہو گئے ہوں اور دین کا کام چھوڑ دیا ہو، یا مصیبت آنے کے بعد بے طاقتی کا مظاہرہ کیا ہو اور گھٹنے ٹیک دیے ہوں۔ تمہارے انبیاء کی یہ سنت رہی ہے، اور انبیاء کے تمام صحابہ کی بھی یہ سنت رہی ہے کہ اگر انہیں میدان جنگ میں ذکر اٹھانی پڑی ہے تو بپھرے ہوئے شیر کی طرح سے اٹھے ہیں۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں یا ڈپریس ہو کر بیٹھ گئے ہوں۔ جو لوگ ثابت قدم ہوتے ہیں جم جاتے ہیں، اور اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، ان کا کردار اپناؤ اور دل گرفتہ نہ ہو۔ آیت نمبر 147۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے کہ اے رب ہمارے، بخش دے ہمیں ہمارے گناہ، اور اگر ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو گیا ہو تو اسے معاف فرما دے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ حضرت طالوت کے ساتھیوں کی بھی یہی دعا تھی، اور سورہ البقرہ کے اختتام پر آنے والی دعا کے الفاظ بھی یہی تھے، فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یہ دعوت کے راستے میں آنے والی سختیوں کے لیے دعا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، جب ایسا موقع ان انبیاء پر، ان کی امتوں پر آتا تھا تو وہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ اس کا الزام اللہ اور اللہ کے رسول پر ڈال دیں کہ اگر یہ سچا رسول ہوتا تو شکست کیوں ہوتی۔ نہیں، بلکہ وہ اپنے گریبان میں جھانکتے تھے کہ ہم ہی سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے دین کی اس مہم کو ذک پہنچی، ہماری کوئی اخلاقی کمزوری درمیان میں آ گئی جس کی وجہ سے دین کا کام مجروح ہو گیا۔ جب ایسا موقع آتا، ان کا نقصان ہو جاتا، تو وہ یوں کہا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ معاف کر دے، اور اگر کسی معاملے میں ہم نے حد سے گزرنے کا عمل کیا، اللہ کے رسول کی کوئی نافرمانی کی ہے تو اسے معاف کر دے، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، ہمیں ثابت قدم بنا دے، اور اے اللہ ہمیں کافر قوم پر فتح نصیب فرما۔ فرمایا کہ ان پر بھی ایسی گھڑیاں آئی ہیں، مگر وہ اس گھڑی میں اپنی کمزوریوں کا جائزہ لے کر اللہ سے ان کے ازالے کی دعا مانگتے تھے، اللہ سے نصرت اور ثابت قدمی مانگتے تھے، کمزوری، مایوسی اور بے عملی کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ اب اس رکوع کی آخری آیت، آیت نمبر 148، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا اور آخرت کے ثواب کا بھی بہت ہی عمدہ حصہ عطا فرمایا۔ انہیں دنیا کی سربلندی بھی دی، فتوحات سے بھی نوازا، اور آخرت کا بہترین اجر بھی عطا فرمایا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی محسنین کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ نے ان کو 3 نعمتیں عطا فرما دیں۔ پہلی یہ کہ اسی دنیا میں اللہ نے ان کو عزت عطا فرما دی، اور یہیں انہیں نصرت اور غلبہ عطا فرما دیا۔ دوسری یہ کہ انہیں انتہائی حسین آخرت فرما دی، اور تیسری نعمت یہ کہ انہیں اللہ نے اپنا پیار عطا فرما دیا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے اس رکوع کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیات کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔